اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فی الحال تک جتنی بھی بنی اسرائیل کے حوالے سے باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل ایک بگڑی ہوئی قوم تھی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے لیتی تھی ہر معاملات میں، اللہ کے رسولوں کے ساتھ مخالفت رکھنا ان کی عادت تھی، لیکن سارے ایسے نہیں تھے۔ وَمِن قَوْمِ مُوسیٰ، اب یہ مقدم آ گیا ہے، اور من سے قوم موسیٰ، مرکب اضافی ہے یہ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے امتن۔ امتن کس کو کہتے ہیں جی؟ امت کا مطلب کیا ہے ویسے؟ آپ نے مسلمان ایک امت ہیں، کیا مطلب ہے؟ قوم تو آ گیا نا جی، قوم۔ امت کا مطلب ہم ایک امت ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، تو مطلب کیا ہے امت کا؟ یاد رکھیں جی، امت کا لفظی مطلب ہے ہم، مقصد ہے جماعت، ایسی جماعت جس کی منزل ایک ہو، اس کو امت کہتے ہیں۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، مطلب ہمارا سب کچھ کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یعنی اگر ہماری زندگیوں کا مرکز جس کے ارد گرد گھومتا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو ہم کیا ہیں جی؟ امت، حضور کی امت ہے، کیونکہ ہم حضور کی ذات کے ساتھ ہماری زندگی کو جڑی ہوئی ہے۔ اگر ہماری زندگی حضور کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی تو خالی باتیں ہی ہیں، ہم حضور کی امت نہیں۔ مقصد جو ہے نا، مقصدیت، سفر، منزل، اس کا ایک ہونا یہ امت کی نشانی ہے۔ ویسے مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، زندگی ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں، کوئی علم گاہ نہیں، کوئی کچھ پتہ ہی نہیں کیا ہے کیا نہیں، زندگی ساری بغاوت پہ گزار دی، اور ہے کون جی؟ ہم آپ کی امت میں سے۔ امت کسی فوج کے اس بٹالین کا نام نہیں ہے کہ جو اس میں آ گیا ہے اللہ کے فضل سے، اب اس کو لگ گیا پھیتا، پریڈ کر رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں کر رہا بلکہ میرے خیال میں تو پریڈ نہ کرو تو نکال ہی دیتے ہوں گے۔ من قوم موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھی جماعت، گروہ، اور یہ جو دو پیشیں، یہ جو گول تے آ گئی، اس کا کیا مطلب ہے؟ گول تے کس چیز کی علامت ہے جی؟ ایک تو مؤنث کی علامت ہے، دوسری علامت کس چیز کی ہے؟ گول تے واحد کی، واحد مؤنث کی علامت ہے گول تے، اور دو پیشیں جو ہیں یہ کس چیز کی علامت ہے؟ پیش فاعل۔ لیکن یہاں پہ کیونکہ فعل نہیں ہے، یہ اسمیہ جملہ ہے، تو اس کو کہیں گے مبتدا، یعنی کہ مبتدا مؤخر ہے، یہ بعد میں آ گیا ہے، یعنی کہ اس میں یہ کہ ایک
جماعت، ایک گروہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ہے، یعنی سارے ہی برے ہیں لیکن ایک گروہ ایسا ہے اس قوم میں، یہدون، واو نون جمع، ہدا یہدی، ہدا اس نے رہنمائی کی، اس نے ہدایت دی، یہدی وہ رہنمائی کرتا ہے۔ ایک گروہ ایسا ہے، یہدون وہ رہنمائی کرتا ہے، کرتے ہیں، یہدون کرتے ہیں، جمع کا صیغہ۔ امت جو ہے نا، امت اس کو کہتے ہیں اسم جمع، یعنی نام اسم تو ایک ہی ہے لیکن اس کے اندر سارے لوگ جمع ہو گئے، جیسے قوم بھی اس میں جمع ہے، قوم کا لفظ واحد ہے لیکن اس کو ہمیں جانتے ہیں کہ قوم کا مطلب کسی ایک بندے کے لیے یہ بولا نہیں جا سکتا۔ من قوم موسیٰ امۃ یہدون وہ رہنمائی کرتے ہیں، بالحق کی، الف لام اور حق کی، بعد عربی حرف جر، وہ رہنمائی کرتے ہیں کس چیز کی؟ الحق، خاص، اور حق کا مطلب کیا؟ سچائی کی طرف کرتے ہیں رہنمائی۔ اچھا، کیونکہ یہاں پہ جماعت کا لفظ آ گیا، امت کا، گروہ کا، اور اس کے اندر مقصد ہے تو وہ کسی سچے مقصد کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ مقصد، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خلق السماوات والارض بالحق، ہم نے اس زمین اور آسمانوں کو کسی مقصد کے تحت پیدا کیا، ایسے نہیں بنا کے چھوڑ دیا بھائی چلو جاؤ۔ یہدون بالحق، حق کی طرف، سچ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، وَبِهِ، اور بھی، اب یہ بات جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ ہے، ساتھ ہی کس کی چیز کی علامت ہے جی؟ حق کی۔ یعدلون، یعدلون، یا کا مطلب وہ، واو نون جمع، پیچھے کیا بچا جی؟ عدل بچ گیا۔ عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عدل کا مطلب انصاف نہیں ہے، عدل کا مطلب حق ادا کرنا۔ انصاف کا کیا مطلب ہے؟ نصف نصف کرنا، آدھا اس کو دے دیا، آدھا اس کو دے دیا۔ وہی جو میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک بندہ مر گیا، 3 روپے چھوڑ گیا، ایک بیٹا چھوڑا، ایک بیٹی چھوڑی، کیا دیں گے جی؟ انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ انصاف کا تقاضا ہے نصف نصف کر دو، 1.5 بیٹے کا، 1.5 بیٹی کا۔ اور عدل کا تقاضا کیا ہے جی؟ حق بیٹے کا کتنا بنتا ہے؟ 2، بیٹی کا 1، یہ ان کا حق ادا کر دینا، یہ عدل ہے۔ حق مار لینے کو کیا کہتے ہیں؟ اس عدل کا الٹ کیا ہے، یعنی متضاد کیا ہے عدل کا؟ ظلم۔ ظلم کا مطلب ہے حق تلفی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑی حق تلفی ہے۔ کس کی حق تلفی؟ جو حق اللہ کا ہے وہ کسی، یہ پیشانی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھک سکتی۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کے ساتھ عدل کرتے ہیں، یعنی اس کا، اس دین کا، اس حق کا کیا کرتے ہیں جی؟ حق ادا کرتے ہیں، اس دین کا، اس مقصد کا، اس امت ہونے کا۔ وہ ایک گروہ ایسا ہے کہ جو رہنمائی بھی کرتا ہے، لوگوں کو سیدھا راہ بھی دکھاتا ہے، اور خود بھی اس کا حق ادا کرتا ہے۔ وہی بات آگئی آمنو اور واتبعوا، یعنی ایمان بھی لاؤ اور خود اس کی پیروی بھی کرو، یہ نہیں کہ بس زبانی کلامی جمع تفریق۔ تو آپ کو ہم جیسے مولوی اس میں سب سے پہلے ہیں اللہ کے فضل سے، باقیوں کو تو آپ چھوڑ دیں۔ کوئی بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جو لوگوں کو تو کہتے پھریں گے ماشاءاللہ یہ کر دیں جی، وہ کر دیں، ایسے کر دیں، ویسے کر دیں، لیکن خود اس پہ عمل کرنا اتنی آسان بات نہیں ہے۔ اسلام اتنا آسان نہیں ہے، یاد رکھیے گا، گو کہ سیدھا رستہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر ہر روز کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط
مستقیم کس چیز کا اسم الفاعل ہے؟ استقامت کا. استقامہ مستقیم، ایسا رستہ کہ جس پہ چلنے کے لیے استقامت چاہیے، کوئی آسان رستہ نہیں ہے، سوکھا کام نہیں ہے. یعنی رات کو اگر آپ چاہیں کہ میں موبائل بھی دیکھ لوں، بیٹھ کے 11 بجے تک گپیں بھی ماروں اور صبح 4 بجے فریش اٹھ کے مسجد میں بھی آ جاؤں، تو یہ دو کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. گرمیوں میں روزہ رکھنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ وہ جو لا اکراہ فی الدین ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں داخلے پہ کوئی جبر، کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جا سکتا. نہ آج تک کسی نے کیا، کوئی ایک مثال نہیں ملتی کسی نے تلوار بندوق کی زور پہ کسی کو کہا کلمہ پڑھو، نہیں. چلیں جی پڑھ لیتے ہیں جی. وَمِن، زبان تالو سے نہیں لگانی. وَمِن قوم موسیٰ امۃ یہدون، ہا کو سینے سے نکالنا ہے، یہدون بالحق وبہ یعدلون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لہم وارحمہم وحاسبہم حسابا یسیرا وادخلہم الجنہ وعذہم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.